امام احمد بن حنبل نے فرمایا ما وجدت اقواما افضل من اہل التصوف من الصوفیہ، فرمایا میں نے تصوف والے صوفیاء سے بہتر دنیا میں کوئی طبقہ نہیں دیکھا جتنا اعلیٰ اور عرفہ اور افضل طبقہ صوفیاء کا دیکھا ہے۔ امام احمد بن حنبل سے مجلس میں کسی نے کہا کہ حضرت ہم یستمعون و یرقصون، حضرت آپ نے اہل تصوف کو کہا کہ افضل الاقوام ہیں، یہ سما کرتے ہیں اور رقص کرتے ہیں۔ کسی نے کہا یہ سما کرتے ہیں، اور تو اس سے یہ بھی پتا چلا سائل کے اعتراض سے کہ صوفیاء کا وجد اس وقت سے ہے، آج کی بات نہیں ہے۔ اعتراض کیا کہ یستمعون و یرقصون، سما کرتے ہیں اور رقص کرتے ہیں، تو پھر کیسے افضل ہوئے؟ قربان جائیں امام احمد بن حنبل کے جواب پر، انہوں نے فرمایا داہم۔ آپ نے مولانا طاہر القادری صاحب کا یہ کلپ سماعت کیا، وہ یہاں سے دلیل اخذ کر رہے ہیں اور حوالہ حضرت امام احمد بن حنبل کا دے رہے ہیں۔ اب آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا 1400 سال میں صوفیاء نے اس عمل کو، رقص کو، ناچنے کو کیا کہا ہے۔ اور آج اس قول کے اوپر جو قول میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، وہ کسی مولوی کا نہیں، وہ کسی مفتی کا نہیں، وہ کسی فقیہ کا نہیں، وہ مخدوم امم سید حجویر آل نبی اولاد علی، جن کا 10 واسطوں سے جا کر خون مولا علی سے ملتا ہے، حضرت داتا علی حجویری گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ آپ کی معروف کتاب کشف المحجوب شریف ہے۔ تو آپ نے رقص کی مذمت کیا یہاں پر، اور علامہ طاہر القادری صاحب اس کو دلیل بنا کے آج اپنے جلسوں میں، اپنی محافلوں میں، اپنے پروگراموں میں ان کی عوام، خواتین بھی اور نوجوان بھی اور بزرگ بھی ان کے پروگراموں میں اللہ کی پناہ رقص کرتے نظر آتے ہیں، اور اس کو نام دیا جاتا ہے تصوف کا، طریقت کا، جبکہ اس عمل کا، رقص کا، ناچنے کا نہ صوفیوں سے تعلق ہے، اس عمل کا نہ طریقت کے ساتھ تعلق ہے۔ اب یہاں پر حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ آپ لکھتے ہیں کہ خیال رہے کہ شریعت و طریقت میں رقص کی کوئی اصل نہیں ہے، نہ شریعت میں نہ طریقت میں رقص کی کوئی اصل نہیں، اس لیے کہ رقص اگر سنجیدگی سے کیا جائے تو بھی تمام دانشوروں کے نزدیک کھیل تماشا ہے۔ آپ اس کو صوفیت کہہ رہے ہیں، آپ اس کو طریقت کہہ رہے ہیں۔ تو داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسی ہستی یہ فرما رہے ہیں کہ اگر سنجیدگی سے بھی کیا جائے تو تمام دانشوروں کے نزدیک کھیل تماشا ہے، اور اگر لوگ کھیل تماشے کے طور پر یہ عمل کیا جائے تو بھی لغویت ہے۔ مشائخ میں سے کسی نے بھی اسے اچھا نہیں سمجھا۔ آپ کہہ رہے ہیں امام احمد بن حنبل جو اس کی تعریف کرتے تھے اور ایسا فیل کرنے والوں کو اچھا کہتے تھے، افضل کہتے تھے، اعلیٰ کہتے تھے، تو داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مشائخ میں سے کسی نے بھی اسے اچھا نہیں سمجھا، ناچنے کو، بھنگڑا ڈالنے کو، ٹھمکے لگانے کو، جس کو رقص کہا جاتا ہے، اور نہ اس پر اصرار کیا ہے۔ اس سلسلہ میں اہل حشو جو دلائل آتے ہیں وہ بالکل باطل ہیں، چونکہ اصحاب و وجد اور اہل توجہ کی حرکات اور عمل رقص کی طرح ہوتا ہے، اس لیے اکثر بیہودہ لوگوں نے اس کی تقلید شروع کر دی ہے۔ یہ کام کرنے والوں کو، ناچنے والوں کو داتا صاحب بیہودہ کہہ رہے ہیں، بیہودہ لوگوں نے اس کام کی تقلید کرنی شروع کر دی ہے، اور اس میں اس حد تک مبالغہ کیا ہے، اسے باقاعدہ ایک طریقہ بنا لیا ہے۔ عوام میں سے بعض لوگوں نے یہ سمجھ کر شاید کہ اصل تصوف ہی یہی ہے، اسے اختیار کر لیا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ناچنا اور پاؤں مارنا شرعاً اور عقلاً مذموم اور جاہل ترین لوگوں کا فعل ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ اچھے لوگ یہ حرکت کریں۔ یہ ہیں داتا صاحب، کتنے جان کے سارے نچن والے پیر، وہ بھنگڑا پان والے گدی نشین اور ٹھمکے لان والے جناب مست ملنگ کتنے جان گے؟ داتا صاحب دا لنگر کھانا بھائی جی بڑا سوکھا جے، تے داتا صاحب دی تعلیمات نو مننا یہ بڑا اوکھا ہے، نصیبہ والے دا کام جے۔ تے داتا صاحب تے فرما رہے نے کہ اے نچنا، پیر زمین تے مارنا، ٹھمکے لانا، رقص کرنا، نچنا، یہ اچھے لوگوں دی حرکت نہیں، یہ مذموم ہے، برے لوگوں دا کام ہے۔ تے ہوئے بندہ کجرا والے کام کردا تے اپنے آپ نو گدی نشین کہے، فقیر کہے، درویش کہے، مستحال کہے،
ਤੇ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਤਸੱਵੁਫ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਤਰੀਕਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਮਾਰਫਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਾਹਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨੱਚਣਾ, ਪੈਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮਾਰਨਾ, ਠੁਮਕੇ ਲਾਣਾ, ਰਕਤ ਕਰਨਾ। तो लिहाजा उन्होंने लोगों वास्ते लम्हा विक्रिया कर हाँ उन्हें ਤੁਹਾਨੂੰ बड़े नजराने मिलते हैं, ਉਹਨਾਂ ਨਜ਼ਰਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ 500 रुपया लाओ तो उर्दू बाजार जाओ, ਉੱਥੋਂ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਸ਼ਫੁਲ ਮਾਜੂਬ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪੜੋ। हाँ ਇਹਦਾ ਦਰਸ ਦਵੋ ਮੁਰੀਦਾਂ ਨੂੰ।